بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر رو خیر البشر لازم اور ضروری سمجھیں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کو مبارکبادی پیش کی گئی ہے اس حیثیت سے کہ قرآن اس پر نازل ہوگا. دوسری مبارکبادی ان حفاظ کو ہے جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. یہ حدیث اس لیے بھی پڑھا کہ یہ طلبہ عزیز جنہوں نے 35-36 بچے حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب دامت برکاتہم استاد تعلم دیوبند نے اس ادارے میں یہ بچوں نے حفظ قرآن پورا کیا ہے. میرے بھائیوں ان بچوں کی مناسبت سے بھی یہ جملہ بہت اچھا ہے وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا واہ واہ کیا کہنے ان بچوں کے جن بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. یونیورسٹی سب ایک گاؤں میں اس گاؤں پہ بڑی نظر ہے سرکار کی. نرمان اور وکاس کا کام ترقی کا کام ہو رہا ہے. گاؤں ڈیولپ کر رہا ہے. جب عصری ادارے کئی قائم ہو سکتے ہیں تو دینی ادارے اگر 10 قائم ہو جائیں تو کس کا نقصان ہے؟ دینی ادارے زیادہ قائم ہو گئے تو کیا امت مسلمہ کنگال ہو گئی؟ نہیں، قسم خدا نہیں. یہ تعلیمی ادارے مدارس اسلامیہ تحفظ شریعت کا پاور ہاؤس ہے. شریعت تحفظ شریعت کا پاور ہاؤس ہے. شریعت کی حفاظت کے لیے یہیں سے انرجی سپلائی ہو رہی ہے, یہیں سے پاور سپلائی ہے, یہیں سے ایندھن سپلائی ہوتی ہے. جس دن مدرسہ بند ہو گیا اس دن ہندوستان کا وہی حال ہوگا جو اسپین کا ہوا ہے. دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں. شیر خاموشی سے سننے والا شیر نہیں, سنیے گا کہ دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں. دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں. دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں. ارے کھولنے جو مسجد اقصی کا تالا جائے. ایسا لگتا ہے کہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن قرآن آواز دیتا ہے آپ کو اور چیز قرآن صاف صاف کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اے اللہ کا نام لینے والو,
ہمت ہو، ہمت مت ہارو، کمزوری کا اظہار مت کرو، بزدلی مت دکھاؤ، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس لیے حالات کچھ بھی آ جائیں، ہم کو اور آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو جرأت و بہادری اور شجاعت اور ہمت کے پیکر تھے۔ ہر سمت مچلتی گرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ اتنا سستا ہو، ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ اے میرے دلارے پیارے بیٹے، تم اس بلال حبشی کی اولاد جب تپتے ہوئے ریت پر عہد عہد کا نعرہ کے بلند کرتے تھے، مگر اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا کہ اے میری دلاری لاڈلی چہیت کی بیٹی، تم اس سمیہ کی اولاد اور اس کی نام لیوا ہو جن کے دو ٹکڑے تو کر دیے گئے مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ابو لہب نے کہا تھا کہ دیکھ لو، للکارا تو اور کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم ایک جان لینا چاہتے ہو، اگر سمیہ کو 100 جان بھی عطا ہو جائے اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو میں 100 جانیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہاں کے محتمم اور شیخ الحدیث ہمارے درمیان ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس نے تجھ کو سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی نے یہ کام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت فرمائے، ان کی پوری ٹیم رفقا، اس آبادی کے لوگ اور ان کے تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ منتظمین کو اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ قسم خدا کی کوئی بڑے سے بڑے باپ کا بیٹا حضرت عائشہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبانی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے افضل ترین شخص ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس امت کے افضل ترین شخص اور اس امت کے سب سے بڑے آدمی اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر جمعے کو منبر پر کھڑے ہو کر خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں تو افضل البشر بعد الانبیاء کے تحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات پڑھتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل ترین آدمی کوئی ہے تو ابوبکر ہیں۔ ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ، یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑے باپ کی بیٹی حضرت عائشہ۔ اس مقصد کی خاطر کہ یہاں تشریف لائے ہوئے علماء کرام بطور خاص مادر علمی عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث عارف باللہ شیخ طریقت دنیا بھر کی 500 چیدہ شخصیات میں سے ایک اہم اور نمایاں شخصیت حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرے اور ان کے نصائح غالیہ اور مواعظ حسنہ سے قلب و روح کی تسکین کا سامان مہیا کرے۔ حضرات، آج ہم اہل بہار مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ عظیم شخصیت جس کی محض زیارت کے لیے دور دراز سے رخت سفر باندھ کر سرزمین دیوبند کا رخ کرتے ہیں، وہ عظیم المرتبہ شخصیت اپنے ظاہری اور باطنی فیوز و برکات کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند جو بفضل تعالی روزے اول سے ہی عروج کے بعد
زوال کا کبھی شکار نہ ہو سکا۔ آج تک جس سے ہمارا اور آپ کا قلبی اور روحانی تعلق تھا، آج کی شب اسی مادر علمی سے زمینی تعلق بھی قائم ہونے جا رہا ہے۔ انسان کا فریضہ ہے کہ اس کے اوپر جن لوگوں کے احسانات ہوں، جو اس کے کام آئے، جو اس کا ہاتھ بٹھائے، جو اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، وہ اس کے لیے کلمات خیر کہے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم سب کو فتنوں کے اس دور میں دین اور ایمان کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان عطا کیا ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے اور ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے مربی اور سرپرست مخدوم گرامی حضرت محترم صاحب دارالعلوم دیوبند کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات کو جو یہاں علماء بھی بڑی تعداد میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً اس علاقے کے اتنے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں۔ یقیناً ان میں سے کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہوگا۔ اللہ نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھی ہوگی کہ حضرت والا کا وقت ہمارے اس خطے کو مل گیا، ورنہ لوگ کتنی پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے یقیناً یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور فضل ہے، اور ہم حضرت والا کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں، ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں، ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں۔ ہم ظلمت شب کے لیے ہیں شمع فروزاں، ہم شمع نبوت کے ہیں پروانہ مستاں۔ ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں، ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں۔ اللہ کا احسان ہے مسلمان بنایا، توحید کے انوار سے سینوں کو سجایا۔ اللہ کا احسان ہے مسلمان بنایا، توحید کے انوار سے سینوں کو سجایا۔ ایمان کی قوت سے ہمیں ایک بنایا، آقا کے وسیلے سے پھر اسلام سکھایا۔ حاصل ہو ہمیں جذب علی تقوی سلمیٰ، ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں، ہم حافظ قرآن ہیں، حمدی کے نگہباں۔ اشارہ ملا کہ نوجوانوں کے اندر بے دینی، دین بیزاری، مذہب سے بغاوت، اسی طرح مسلمان بچیوں کے اندر غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ اتنے نوجوان اسلام کا دامن چھوڑ کر کفر کے اور شرک کے راستے پر جا چکے ہیں۔ کتنی بچیاں غیروں کا گھر آباد کر رہی ہیں۔ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ان کے دینی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ آج جس ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ ایک پہلے سے موجود ادارے کی توسیع اور اس کے دائرے عمل کو زیادہ سے زیادہ وسیع تر کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی دینی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ یہاں کے چشمے جاری فرما، اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے، پورے علاقے کے لیے ہدایت اور نور کو پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کے خدام کو قبول فرما، جو لوگ اس میں تعاون کریں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کی اس اجلاس میں جن لوگوں نے جس طرح کا بھی حصہ لیا، ہر ایک کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ علماء کرام سے زبانی
دین کی جو باتیں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ان سب پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا ہم دین کے محافظ بھی ہیں، ہم دیش کے نگراں، ہم قوم و وطن کے لیے ہر آن ہے کوشاں۔ ہم دین کے محافظ ہیں، ہم دیش کے نگراں، ہم قوم و وطن کے لیے ہر آن ہے کوشاں۔ اس دور کے شورش میں بھی راحت کے ہیں ساما، ہم کو